दुरानी साहब से पूछना चाहूँगा, क्योंकि दुरानी साहब ने सबसे पहले ये खबर दी थी जब हमें भी शक था कि JUI शायद मुतज़लज़ल हो जाए। तो ये मौलाना साहब से मिलके भी आए थे, इनके बड़ी करीबी ताल्लुक़ भी हैं। तो दुरानी साहब ने उस वक्त से ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं और अभी तक हमें भी नज़र आ रहा है कि JUI जो है वो अड़ी हुई है और जिस तरह का जो इनका एजेंडा है वो उस तरफ माइल नहीं नज़र आती JUI। अभी यही स्टेटस है दुरानी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर भाई, और क्या स्टेटस हो सकता है? मतलब ये है कि किसी चेंज के लिए कोई चेंज चाहिए होती है ना, कोई जस्टिफिकेशन चाहिए होती है, कोई वो। अब ये तो अलग बात है अगर कोई नौकरी हो किसी की और वो कहे जी कि मैंने ये बात फैलानी है कि कुछ होने वाला है, मतलब उम्मीद की हमने सौदागरी करनी है, उम्मीद को हमने झूठ सच से जोड़ के चलाना ही चलाना है। लेकिन वो तो अलग बात है और वही कुछ आजकल हमारे मीडिया में हो रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो रोज एक नया सुबह एक बंडल बनाते हैं अफीम का, चर्च का, और वो जो है बांट देते हैं हुक्मरानों में। और वो जो है उम्मीद जो होती है शाम तक चलती रहती है और शाम तक ये। हमारा एक दोस्त था, वो हर चौथे 5वें महीने खबर लगवा देता था मैं वजीर बनने वाला हूँ। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा यार तूने वजीर तो बनना नहीं है, ये खबर क्यों लगवाता है, बेइज्जती होती है बाद में। कहने लगा दुरानी साहब तानू नहीं पता, वो जेड़े 6-10 दिन सानू मजा आता है ना, वो तानू नहीं आइडिया। तो अब हुकूमत का भी यही हाल है कि वो रोज सुबह एक डिसइंफॉर्मेशन का बंडल जो सियासी चर्च और अफ्यूम अच्छी इस्तेलाह है। हाँ, मतलब ये है कि उसके लिए उन्होंने 4-6 ठेकेदार अपने कॉन्ट्रैक्टर भी बना दिए हुए, और वो सुबह उठते हैं, दोपहर तक वो उसको तैयार करते हैं और फिर बांटना शुरू कर देते हैं। शाम को उन्हें पर फोर्स तमाम चैनल्स पे बिठा दिया जाता है और वो बैठ के तो ये तासुर बनाने की कोशिश करते हैं कि ये यूं होगा तो यूं हो जाएगा। भाई किसी को कुछ मिलेगा तो वो तुम्हारे साथ आएगा ना, तुम्हारी अमेंडमेंट में हिस्सेदार बन जाए कोई, उसे क्या मिलेगा? मुझे आप खुद माशाल्लाह सियासत को देख रहे हैं सालों से, मुझे ये समझा दें कि मैं आज अगर अमेंडमेंट के हक में हो जाऊं, फर्ज करो मैं MNA हूं किसी का या सेनेटर हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मैं अवाम में कैसे जाऊंगा, अगला इलेक्शन कैसे लड़ूंगा? और ये हुकूमत जिन्होंने मौलाना का ले लेंगे, इन्होंने पिछले इलेक्शन में डिच ही नहीं किया, इंसल्ट भी की करने की कोशिश की, ठीक है जी। उसके बाद जो है फिर वो मतलब 1 दफा 2 दफा किस चीज पे, किस उम्मीद पे, किस होप के ऊपर कोई आपके पास आएगा? अवाम में अगर आपने जाना है तो फिर हुक्मरान बजाय इसके कि वो असेंबली में जाके नोटों का कारोबार करे, वो जाके अवाम के अंदर घूम फिर के अवाम से पूछ लेंगे तुसी की कहते हो भाई अमेंडमेंट के बारे में। तो मतलब मुझे बिल्कुल ये सारी जो डिस्कशन होती है ना, तकरीबन अब कितने दिन हो गए? वैसे दुरानी साहब माफ कीजिएगा, वो आप अपनी मिसाल ना दें कि जी मैं आपकी जगह आप हों तो क्या करेंगे। यहाँ काफ़ी इस तरह के उनको मिल गए हुए हैं जो कि कुछ करोड़ों रुपए लेके वो बोर्ड बेचने वाले भी हैं। मौलाना हाँ, उनको वो बड़े सियासी असूलों पे इस वक्त कर रहे हैं और उनकी समझ आती है मंतक के अगर इलेक्शन हो भी जाएं तो उनको डर नहीं है, उनके इससे बेहतर ही रिज़ल्ट आएंगे जो पिछली दफ़ा आए हैं। तो उनकी सियासी मंतक समझ आती है कि अभी तक उन्होंने कोई हलवा नहीं खाया, वो क्यों इसमें जुर्म में शराकत करें। मगर दूसरी तरफ से ये जो कहा जा रहा है ना कि अगर मौलाना साहब की मर्ज़ी की तरमीम करनी है तो ख्वाजा आसिफ जो फरमा रहे हैं कि ये फिर गुनाह बेलज़्ज़त है, और वो बिल्कुल नहीं छुपा रहे हैं कि जनाब ये हमें हर सूरत में इसको कंट्रोल करना है। और बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जी चाहे लोटे भी बने तो कोई हर्ज नहीं है। इसके अंदर 2 चीज़ें दुरानी साहब उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह साहब कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरा उन्होंने कहा कोई आइडियल तो नहीं है मगर ये एक लेजिटिमेट चीज़ होगी अगर वोट ख़रीद के भी डालने पड़ें। अब मतलब वो इस पे एक शेर है, ज़ागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। अब ये मुश्किल सी बात है, उन्हें भी समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको तो आ गई होगी मैंने क्या कहा, ठीक है ना। मतलब उकाब को समझते हैं ना, वो ताज़ा चीज शिकार करता है, और ज़ाग कहते हैं गिद्धों को, ठीक है ना।
تو اب مطلب یہ ہے کہ کس گھر میں مطلب بی بی کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. بی بی بہت سے پریگمیٹکلی بعض ڈیسیژنز بھی لیتی تھی. ایون دین کم از کم وہ منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتی تھی جس کو لیگلی یا جس کو کانسٹیٹیوشنلی یا ڈیموکریٹکلی جس کو کوسچن کیا جا سکتا ہو. وہ چیف جج کا کام اگر ججوں کی اوپینین کو کنٹرول کرنا ہو تو پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہ ہم شاباش دیتے ہیں. لگتا کہ یہ کلاس زرداری صاحب نے پڑھائی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوٹے بنا کے بھی لوٹا ترمیم کر لی جاتی ہے. میں نے تو آج کہا یہ جو اسمبلی ہے نا یہ بالکل ویسی ہے جیسے بلال گنج سے ہم پرزے لے کے گاڑی ٹھیک کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی اسمبلی ہے جس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, وہ اس کو چلا ہی نہیں سکتے. یہ چل ہی نہیں سکتی گاڑی. تو اس لیے میں انفارچونیٹ, اب یہ بات میں نے سنی تو مجھے بڑا دکھ بھی ہوا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور جو پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے کہا اس پہ مزید دکھ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جج جو ہے, چیف جج کا کام یہ ہے کہ وہ ججوں کی فیصلوں کو کنٹرول کریں. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم لوٹوں کے ذریعے بھی امینڈمنٹ کر لیتے ہیں تو وہ بھی ایک وے آف ڈوئنگ اٹ ہوگا. دس از ناٹ دا وے آف ڈوئنگ اٹ. ماضی میں جتنے بھی لوٹوں کے ذریعے اتنا سفر ہم نے کیا ہے پچھلے 30-35 سال میں, تمام ان دو خاندانوں کی آمریت کے باوجود قوم نے اتنا سفر کیا کہ کم از کم جوڈیشری کو پولیٹیکل انفلوئنس سے نکالا. اتنا انہوں نے سفر کیا کہ ایک سوشل پریشر بلڈ کیا کہ لوٹے نہ بنے. اتنا سفر کیا کہ لوٹوں کو بنانے والے قوانین کو بدلا. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی ہاتھ میں تاریخ کے پہیے کو گھما کے پاکستان کو پیچھے لے جائیں, وہیں پہ جہاں پہ 1996 میں میاں صاحب امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ مجھے امیر المومنین بنا دیا جائے اور میں آئین کو امینڈ کر سکوں. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاپا اور ان کے جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ انہیں یہ اختیار مل جائے کہ وہ آئین کو بھی امینڈ کریں, وہ ججوں کو بھی اپنی مرضی سے لگائیں, اور یہاں پہ عوام جو ہے وہ آواز بھی نہ نکالے, کوئی سانس بھی لے تو ان کی مرضی سے لے. یہ خواب اچھے ہیں, دیکھنے چاہیے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کوئی گنجائش موجود ہے. نمبرز ان کے پاس نہیں ہے. اگر نمبرز نہیں ہے تو پھر ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ اسمبلی کی بلڈنگ کے اندر لوٹوں کی فیکٹری لگائیں. کلیئرلی نظر آ رہا ہے. ایون JUI بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ 1-2 ہفتے میں وہ اگر ان کا مسودہ قبول ہو جاتا ہے تو وہ بھی تیار ہیں اس چیز کے لیے کہ اس کو 25 سے پہلے بھی کروایا جا سکتا ہے. مگر جو مولانا کا پہلے ایک بیان آیا تھا کہ یہ اسمبلی ہی متنازع ہے, اس کی حیت ہی ٹھیک نہیں ہے, اس کے ذریعے کوئی اس طرح کی ترمیم پاس کرنے کی یہ اہلیت ہی نہیں رکھنی, تو اس بیان کا اگر یہ لولی لنگڑی ہم ترمیم بھی کرتے ہیں تو بھی گناہ بے لذت بھی کرتے ہیں, تو وہ اس بیان کا کیا بنا پھر؟ دیکھیں وہ بیان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. اس کے بعد مولانا نے ایک اور بات بھی کہی تھی, میں خود اس کا وٹنس ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اس ترمیم کے اندر حصے دار بننے کا مطلب یہ ہوگا کہ مستقبل کے اندر اس کی سیاہی کا حصے دار بننا, مطلب کسی ایک شک کو بھی اگری کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہوگی وہ ساری آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی. اس لیے مولانا کو تو آپ میرا خیال ہے بھول جائیں کہ ان کو اس کام میں نہیں وہ پڑیں گے, کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے, انہوں نے سیاست ہی کرنی ہے, انہوں نے آگے چل کے بزنس نہیں کرنا. دیکھیں ان دونوں پارٹیوں کا پرابلم یہ ہے کہ سیاست جو ہے ان کے بزنس کا حصہ ہے, اور مولانا کا جو کیس ہے اس کے اندر سیاست جو ہے وہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے. تو اس دونوں کے ڈفرنس کو فیل کرتے ہوئے یہ مت سوچیں کہ اس وقت اس طریقے سے وہ آپریٹ کریں گے جس طرح یہ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی گردن کسی اور کے ہاتھ میں ہے, ان کے اپنے جو اسکیلیٹنز ان دا کبرڈز ہیں وہ ان کو ہاؤنڈ کرتے ہیں, اور یہ ایک حد سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. لیکن جو کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بھی آپ نے پیسوں والی بات کی, میں یہ بھی بتا دوں کوئی پیسے انہوں نے نہیں دینے کسی کو.
یہ بھول جائے کہ کوئی لینے والا آئے گا اور یہ دے دیں گے. ہاں اگر کوئی ڈسٹارشن، کوئی امید، کوئی خواب یہ بیچ سکے تو کسی نے خرید لیا تو خرید لے گا، ادروائز پیسے ویسے انہوں نے کوئی نہیں دینے. اس وقت جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک پرفارمر شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ میں کسی اور کو، یہ اسٹیبلشمنٹ کو دکھا کے اس آئینی ترمیم کو ان کے زور سے پارلیمنٹیرین سے کروانا چاہ رہے ہیں، جو کہ نہیں، وہ بھی نہیں اتنا زور لگائیں گے کہ ساری سیاہی ان کی اپنے ذمہ لے لیں، اور ان کے اپنے پاس تو اتنی ویلی نہیں ہے، اسی لیے نون پیچھے سے بھاگ گئی ہے. باقی وہ بچارے ہمارے بھتیجے کو آگے کرتی ہے، اور وہ جو ہے وہ نانا کی سنت کے بجائے بابا کی سنت پہ چل پڑا ہے، تو اب ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، اس کا نصیب ہے اور اس کا فیصلہ ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر آگے بڑھنے کا، اس پہ اتنی ڈسکشنز ہونے کا، اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بھئی اس کو پبلک ہیئرنگ، دیکھیں اس ترمیم کی جو جان ہے نا، وہ جس طوطے میں ہے وہ 25 فروری کے طوطے میں اس کی جان ہے. جس دن 25 فروری گزر گئی اس کا طوطا بھی گیا اور یہ ترمیم بھی گئی، ایسا ہی ہے نا. تو یہ 25 فروری تک اس ترمیم کو کرانا جو ہے 25 اکتوبر کے وہ بعد ایسے ہی طوطا ہے. بھی گیا، الیکشن کمشنر بھی گیا، اور بھی بڑے بڑے لوگ گئے، پورا نظام ہی بدل جائے گا.